لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ تقریر تک بات یہاں تک پہنچی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے روگردانی کی وہ ہلاک ہوا. چنانچہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ گمراہیوں کے طوفان سے بچنے کے لیے اہل بیت کے دامن کو تھامیں. اب حضرت نوح علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی امت کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے اور انہیں مسلسل واعظ و نصیحت کرتے رہے اور حق کی طرف بلاتے رہے، مگر اتنی کوششوں کے باوجود سوائے ایک قلیل جماعت کے کوئی ایمان نہ لایا، اور لوگوں کی حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی مسلسل تبلیغ اور وعظ و نصیحت سے اکتا گئے اور اپنے چہروں پر کپڑے کو ڈھانپ کر اور اپنے منہ کو چھپا کر ان کے سامنے سے ہٹ جایا کرتے تھے اور ان کے سامنے آنے سے گریز کیا کرتے تھے. آخر کار تنگ آ کر حضرت نوح علیہ السلام نے خداوند متعال سے عذاب نازل کرنے کی درخواست کی. چنانچہ خداوند متعال نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ خداوند متعال نے یہ خرمے کے بیج بھیجے ہیں، کھجور کے درخت کے بیج، آپ انہیں بوئیے، اور جب یہ درخت اس کا اگ آئے اور اس کے اندر پھل لگ جائیں تب انشاءاللہ خداوند متعال آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور اس قوم پر عذاب نازل کرے گا. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ خوشخبری اپنی مومن قوم کو دے دی اور سب لوگ انتظار کرنے لگ گئے. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب یہ کھجور کے درخت کے بیج درختوں میں تبدیل ہوئے، ان پر پھل آئے. اب حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے انہیں شدت سے اس بات کا انتظار ہونے لگا کہ کب خداوند متعال اپنے وعدے کو پورا فرماتا ہے. جب ان درختوں کی کٹائی کا وقت آ گیا اور ان خرموں اور کھجوروں کو نکالا جانے لگا تب جبریل علیہ السلام دوبارہ نازل ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ اب واپس ان کھجوروں کے بیجوں کو واپس آپ بوئیے، اور پھر جب یہ دوسری بار یہ بیج میں سے درخت نکلیں اور ان کے اوپر پھل آئیں تب آپ کی دعا قبول کی جائے گی اور عذاب نازل کیا جائے. اب اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے وہ لوگ
جن کا ایمان پختہ نہیں تھا اور جو تذبذب میں مبتلا تھے، ان میں سے ایک جماعت حق سے منحرف ہو گئی اور ان کا ایمان ڈگمگا گیا اور وہ باطل کی راہوں پر چل پڑے۔ پھر جب دوسری بار بھی درختوں پر کھجور لگ گئی اور وہ درخت کاٹنے کا وقت آیا اور پھل نکالنے کا وقت آیا، تو اس موقع پر بھی دوسری بار بھی جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اب تیسری بار ان کھجوروں کے بیجوں کو بویا جائے اور پھر انتظار کیا جائے کہ جب یہ درخت میں تبدیل ہو جائیں اور پھل لگ جائیں تو آپ کی دعا قبول کر لی جائے گی اور عذاب نازل کیا جائے گا۔ اب اس موقع پر بھی ایک جماعت اپنی ایمان کی راہوں سے ہٹ گئی اور حضرت نوح علیہ السلام اور حق کے دامن کو چھوڑ دیا، اور آپ کے ساتھ ایک قلیل جماعت باقی رہی۔ پھر آخر کار جب تیسری مرتبہ ان کھجوروں کے بیجوں سے درخت اگے اور ان پر کھجوریں لگیں اور ان کی کٹائی کا وقت آیا، تب جا کر خداوند متعال نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ کشتی تیار کریں اور انشاءاللہ عنقریب عذاب خداوندی نازل ہوگا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے میں یہ سبق ملتا ہے کہ خداوند متعال اپنے وعدے کی وفا کرنے میں طویل مدت تک لوگوں کو انتظار کرواتا ہے، اور یہ طویل مدت کی مصلحت یہی رہتی ہے کہ مومنین کے گروہ میں وہ لوگ جو خالصاً فی سبیل اللہ اور اللہ کے لیے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے، جن کے ایمان متزلزل ہیں اور جو تذبذب میں مبتلا ہیں اور جن کے ایمان لانے کا مقصد سوائے فی سبیل اللہ اور آخرت اور خدا و رسول کے علاوہ ان کے دل اور دماغوں میں کوئی دنیاوی اسباب و وجوہات بھی اگر ہیں، تو ایسے افراد مومنین کے گروہ سے الگ ہو جائیں اور چھلنی کی طرح انہیں چھانا جائے کہ جس میں سے جو خالص اور پکے مومن ہیں وہ الگ ہو جائیں اور جو متذبذب اور متزلزل افراد ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ لہذا آزمائشوں اور انتظار کی طول ہونے کی مصلحت یہی ہے کہ ایک فلٹرنگ پروسیس عمل میں آئے کہ جس کے ذریعے خالص اور پکے مومن باقی بچ جائیں، اور مومنین کے گروہ میں وہ افراد کہ جن کے ایمان پختہ نہیں، جن کا یقین ثابت نہیں، اور جن کے مومنین کے گروہ میں شامل ہونے کے آخرت اور اللہ اور رسول کے علاوہ کچھ دنیاوی اسباب و وجوہات بھی ہیں، ویسے افراد مومنین کے گروہ سے الگ ہو جائیں۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ ہمارے آخری امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی جو غیبت اور آپ کی طولانی عمر کی مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اس طرح مومنین کے گروہ میں سے وہ لوگ جو کہ خالص اور پکے مومن نہیں ہیں، وہ اس طویل مدت کے دوران میں مومنین کے گروہ سے الگ ہو جائیں۔ لہذا حدیث کے مطابق یہ ہے کہ ہمارے قائم کی غیبت اتنی طویل ہوگی کہ ایسے لوگ جو ایمان اور یقین میں پختہ نہیں ہیں، ان کے ایمان اور یقین ڈگمگا جائیں گے اور وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے اور یہ کہنے لگیں گے کہ آخر وہ کہاں ہیں، کب آئیں گے، آیا وہ پیدا بھی ہوئے ہیں یا نہیں، اور وہ کہاں ہیں اور کیوں ان کو اتنی دیر ہو رہی ہے۔ اس قسم کے سوالات ان کے ذہنوں میں آئیں گے اور وہ اپنے ایمان و یقین پر قائم نہیں رہ پائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو فلٹرنگ پروسیس ہے وہ ہمیشہ سے ہوتا آیا،
اور ایون امام حسین علیہ السلام کے وقت میں بھی جب آپ مدینے سے مکہ اور مکے سے کوفے کی طرف آپ کا جو سفر تھا، اس سفر کے دوران میں ابتدا میں مکے سے آپ کے ساتھ ایک کثیر جماعت شامل ہو گئی تھی کہ جو خالصاً فی سبیل اللہ اور اللہ و رسول اور امام اور دین و شریعت کے لیے نہیں، بلکہ ان کے مومنین کے گروہ میں شامل ہونے کے کچھ دنیاوی اسباب و وجوہات بھی تھے۔ تو آپ نے مسلسل راستے میں خطبات دیے جس میں آپ نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کی شہادت کی پیش گوئی فرمائی، اور آپ نے صاف اور واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ جو اپنے آپ کو، اپنی جان اور مال اور اپنے سب کچھ کو خداوند عالم کی راہ میں نثار کرنا چاہتا ہے اور خداوند عالم کی راہ میں قربانی پیش کرنا چاہتا ہے، وہی میرے ساتھ آئے۔ تو ان خطبات کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ وہ لوگ جو بعض دنیاوی اسباب و وجوہات کی بنیاد پر آپ کے ساتھ ہو گئے تھے، وہ رفتہ رفتہ آپ کے گروہ سے الگ ہونے لگے اور انہوں نے اپنا الگ راستہ اپنا لیا اور وہ آپ کی جماعت سے الگ ہو گئے۔ اور یہی فلٹرنگ پروسیس ہے جو ایون جناب مسلم ابن عقیل علیہ الرحمہ کے ساتھ میں بھی پیش آیا کہ جب آپ کوفے میں پہنچے اور آپ کو امام حسین علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بنا کر کوفے میں روانہ کیا، تو آپ کے کوفہ پہنچتے ہی تقریباً 18,000 کے قریب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے اور ایک اتنا بڑا کثیر مجمع آپ کے ارد گرد جمع ہو گیا۔ مگر یہ کثیر مجمع ان افراد کا تھا کہ جو دنیاوی اسباب و وجوہات کی بنا پر آپ کے قریب آئے تھے، اور جب حکومت کی طرف سے موت اور شہادت کی سن گن انہیں لگی اور اپنی جان خطرے میں نظر آئی، تو ایک وقت ایسا آیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ میں ان 18,000 میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ بچا، اور صرف وہ دو خالص اور مومن افراد کہ جو حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسج اسدی کے نام سے تاریخ میں مشہور ہیں، صرف وہ دو افراد امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے کوفہ سے پہلے ہی روانہ ہو گئے تھے، لہذا وہ تو کربلا کے لشکر میں شامل ہوئے اور روز عاشورہ انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، لیکن ان دو افراد کے علاوہ بقیہ تمام وہ 18,000 کے لوگ، 18,000 کی جماعت جناب مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر الگ ہو گئی، اپنے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئی اور اپنی دنیا کو بچانے اور اپنے جان اور مال کو بچانے میں مصروف ہو گئی۔ لہذا یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ حق کی راہ میں جب قربانیوں کا مسئلہ آتا ہے اور طویل انتظار اور آزمائش کھڑی ہو جاتی ہے، تو ایسے افراد جو خالص اور پکے مومن نہیں ہوتے وہ حق کی راہ سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اب حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ دیکھ لیا کہ یہ فلٹرنگ پروسیس کے بعد میں ایک قلیل جماعت ان کے ساتھ باقی بچی اور اکثریت رائے حق سے منحرف ہو گئی، تو آپ نے خداوند متعال کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پروردگار، اب تو عذاب جلد نازل کر دے، کیونکہ لم یلد الا فاجرا کفارا، یہ قرآن آیت کا ایک ٹکڑا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اب ان بقیہ افراد میں سے جو ایمان نہیں لائے ہیں، ان کے ایمان لانے کے امکانات نہیں ہیں، اور ان کی نسلوں میں سے بھی کسی کے بھی ایمان لانے کے امکانات نہیں ہیں، کیونکہ اب یہ اب ایسے کسی کو پیدا نہیں کریں گے سوائے فاجر اور کفار افراد کے، یعنی ان کی نسل میں بھی اب سوائے فاسق و فاجر اور کافر افراد کے اب کوئی پیدا بھی نہیں ہونے والا ہے۔ تو اس آیت اور اس واقعے سے اور اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کو بھی علم غیب ہوتا ہے، اور وہ افراد اور وہ گروہ
جو انبیاء کے علم غیب کا انکار کرتا ہے، تو انبیاء کے علم غیب کو ثابت کرنے کے کثیر دلائل میں سے ایک دلیل حضرت نوح علیہ السلام کا یہ فرمانا بھی ہے، کیونکہ یہ قرآنی آیت سے باقاعدہ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا سورہ نوح میں، لم یلد الا فاجرم و کفارا، کہ پروردگار اب ان پر عذاب نازل کر، کیونکہ اب یہ اور ان کی نسل میں سوائے فاسق و فاجر اور کفار کے اور کافر کے اور کوئی پیدا بھی نہیں ہوگا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو علم غیب تھا، اور آپ اس وقت کی امت، اس وقت کے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے، ان کی نسلوں تک اور آئندہ آنے والی نسلوں تک کے حالات سے آپ باخبر تھے، اور آپ کو مکمل یقین تھا کہ اب ان کی نسلوں میں بھی کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اور یہ جو بھی پیدا کریں گے وہ سوائے فاسق و فاجر اور کافر افراد کے اور کوئی نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ ایک بہت محکم دلیل ہے انبیاء کے علم غیب کے متعلق، اور اسی بنیاد پر صرف انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء کے جو اوصیاء ہیں اور ان کے جو خلفاء ہیں، ان کو بھی، چونکہ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ نیابت کا جو مسئلہ ہے وہ درجہ بدرجہ چین آف اتھارٹی ہے، جس کی بنیاد پر ہر آنے والے نائب کو، وہ جس کا نائب ہے اسی کے مکمل اختیارات اور قدرت ہوتی ہے، لہذا اسی بنیاد پر خلفاء وہ امام اور اوصیاء جو انبیاء کے نائب ہیں، ان کو وہی قدرت اور اختیار حاصل ہے جو انبیاء کو ہے، اور انبیاء اور مرسلین جو خداوند متعال کے نائب ہیں، ان کو وہی قدرت اور اختیار حاصل ہے جو خداوند متعال کو ہے، لہذا یہ چین آف اتھارٹی ہے، اور خداوند متعال کی لامتناہی ذات جو لامحدود ہے، جو انسانوں کے سامنے نہیں آ سکتی، اس نے اپنے نمائندوں کو وہی قدرت اور اختیار دیا ہوا ہے کہ جس کا وہ حامل ہے، اور اس کی عطا کردہ قدرت اور اختیار سے انبیاء و اوصیاء اور مرسلین و خلفاء کائنات اور انسانوں میں تصرف و تدبیر کرتے ہیں، اور انہیں ولایت تکوینیہ حاصل ہے۔ لہذا اسی بنیاد پر اوصیاء و خلفاء کو بھی علم غیب ہوتا ہے، اور جس کی ایک واضح مثال حضرت علی علیہ السلام کے واقعات میں ملتا ہے کہ کسی جنگ میں جناب مالک اشتر، جو آپ کے سردار، سب سے بڑے لشکر کے سردار تھے، اور آپ کے دائیں بازو کی حیثیت سے اور آپ کے رائٹ ہینڈ کی حیثیت سے آپ کے ساتھ تھے، اور آپ کے انتہائی مخلص اور پکے مومنین اور شیعوں میں سے تھے، اور حتیٰ کہ حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کانا لی کما کنت لرسول اللہ، جس سے ان کی حیثیت اور افضلیت بالکل اچھی طریقے سے واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مالک اشتر میرے لیے ویسے ہی ہیں کہ جیسا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ تو اس قول سے آپ کو مالک اشتر رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت اور اہمیت سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو بہرحال ایک جنگ کے واقعات میں یہ ملتا ہے کہ کسی جنگ میں حضرت علی علیہ السلام نے جتنے لوگوں کو قتل کیا ان کی تعداد، اور جناب مالک اشتر نے جتنے لوگوں کو قتل کیا ان کی تعداد میں بہت تھوڑا سا فرق تھا، یعنی بہت تھوڑے سے فرق کی وجہ سے جناب مالک اشتر کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ بقیہ یا تھوڑا سا جو فرق ہے یہ تعداد میں، اگر میں اتنے اور لوگوں کو مار لیتا تو میں بھی حضرت علی علیہ السلام کے برابر لوگوں کو قتل کرنے والوں میں شمار ہو جاتا، اور میرے ہاتھ سے بھی قتل کیے جانے والے لوگوں کی تعداد حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کیے جانے والے لوگوں کی تعداد کے برابر ہو جاتی۔ تو یہ خیال جب ان کے دل میں آیا تو حضرت علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے مالک، تم کن خیالات میں مبتلا ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں جب لوگوں کو قتل کرتا ہوں تو ان کی 7 پشتوں تک کو میں دیکھ لیتا ہوں، اور اگر کسی کی 7 پشتوں تک میں بھی کوئی مومن اور مسلمان پیدا ہونے والا ہے تو ایسے شخص کو میں چھوڑ دیتا ہوں، لہذا تم اس قسم کے شکوک اور شبہات میں مبتلا نہ ہو، اور اس قسم کے خیالات میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ میری جنگ تمہاری جنگ سے بالکل مختلف ہے۔ لہذا اس واقعے کی بنیاد پر بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے بعد بقیہ ائمہ کو بھی اور
ہمارے ائمہ طاہرین کے علم غیب کو ثابت کرنے کی صرف یہی ایک مثال نہیں ہے، بلکہ ہر امام کے زمانے میں ایسے کثیر روایات اور ایسی کثیر حقائق ہیں جن کی بنیاد پر ان کے علم غیب کو ثابت کیا جا سکتا۔ یہ تو ایک ضمناً ایک چھوٹی سی مثال پیش کی گئی ہے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ لہذا ثابت ہوا کہ علم غیب جو صرف انبیاء و مرسلین کو نہیں بلکہ ان کے اوصیاء اور ان کے خلفاء و جانشین کو بھی ہوا کرتا ہے۔ اور اب حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات میں سب سے آخری بات یہ ہے کہ جب طوفان کے بعد میں تمام کائنات میں سے اور دنیا کی اکثریت، انسانوں کی اکثریت دنیا میں جو تھی وہ فنا ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی، اور صرف گنے چنے وہی افراد جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور قرآنی آیت کے مطابق ما آمن معہ الا قلیل، اور ان پر ایمان نہیں لائی، ان کے ساتھ ایمان نہیں لائی مگر ایک قلیل جماعت۔ لہذا اتنی 950 سالہ طولانی زندگی کی کوشش و تبلیغ کے بعد میں ایک قلیل جماعت کے علاوہ بقیہ تمام انسانوں کی اکثریت گمراہ رہی، حق سے منحرف رہی، اور طوفان کی صورت میں جو عذاب آیا اس میں نیست و نابود ہو گئی اور فنا ہو گئی۔ لہذا اب طوفان کے بعد میں یہ جو قلیل جماعت تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، اسی کے ساتھ میں قافلہ انسانیت اور نسل انسانی انہی کے بعد میں اور انہی کی اولاد سے جاری ہوا، اور لہذا اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اور ان کی اولاد میں سے جناب حام، جناب سام اور جناب یاف کے ذریعے ان کے 3 بیٹے تھے، ان بیٹوں کی اولادوں سے نسل انسانی چلی، اور اسی وجہ سے جناب نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اور ان آدم ثانی علیہ السلام کی زندگی کا جب اختتام ہوا تو آپ کی قبر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کے پائنتی نجف اشرف میں موجود ہے۔ اور جیسا کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں یہ بات ہم مختصراً پیش کر چکے ہیں کہ آدم ثانی اور آدم اول جو کہ ابو البشر کہلائے جاتے ہیں، تمام بشر اور تمام انسانوں کے والد بزرگوار، اور حضرت نوح علیہ السلام ثانی ابو البشر ہیں، جو کہ یہ دونوں بزرگوار ابو تراب علیہ السلام کے قدموں میں ان کی قبریں ہیں۔ اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ حالانکہ یہ دونوں انبیاء حضرت علی علیہ السلام سے قبل گزرے ہیں اور ان کی قبریں پہلے بنی تھی، مگر حضرت علی علیہ السلام کی جو قبر بنی ہے وہ خداوند متعال کے حکم سے جبرائیل اور میکائیل آپ کے جنازے کو آگے سے اٹھائے ہوئے تھے، اور پیچھے سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اٹھائے ہوئے تھے، اور ان خداوند متعال کے حکم سے جبرائیل و میکائیل کی رہنمائی میں آپ کو اس جگہ دفن کیا گیا کہ جہاں آج آپ کی قبر ہے نجف اشرف میں۔ تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خداوند متعال کے حکم سے آپ کی قبر ایسی جگہ بنائی گئی کہ آپ کے پائنتی جناب آدم اور جناب نوح علیہ السلام کی قبریں ہیں، کہ جو آپ کی بزرگی اور افضلیت کی طرف ایک اشارہ ہے کہ تمام انسان ان کے جو والد ہیں وہ 2 ہیں، ایک آدم اول کے جو ابو البشر کہلاتے ہیں، اور ایک آدم ثانی کے جو ثانی ابو البشر حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اور یہ دونوں افراد حضرت علی علیہ السلام کے پائنتی دفن ہیں کہ جو کہ ابو تراب ہیں۔ اور جیسا کہ بتایا ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں کہ جناب آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنایا گیا تھا، اور ہم تمام انسان مٹی سے بنائے گئے ہیں، اس بات کی صراحت قرآن مجید کے کئی آیات میں موجود ہے۔ تو تمام انسانوں کی بنیاد مٹی سے ہوئی ہے، لہذا ابو البشر اور ثانی ابو البشر کی خلقت بھی مٹی سے ہوئی ہے،
لہٰذا اسی بنیاد پر حضرت علیہ السلام کا لقب ابو تراب ہے کہ آپ مٹی کے بھی باپ ہیں، لہذا آپ ثانی ابو البشر اور ابو البشر کے بھی سے بھی افضل ہیں۔ اور اگر اس افضلیت کو کسی کو اس طریقے سے یقین نہیں آتا ہے تو اس کی ادنا سی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام آیہ مباہلہ کی روح سے نفس رسول قرار پائے ہیں، کہ جب واقع مباہلہ میں خدا متعال نے فرمایا تھا کہ اے رسول ان نصارہ نجران سے کہو کہ اگر تم بحث و مباحثے کے بعد میں بھی اگر ایمان نہیں لاتے اور قبول نہیں کرتے تو آؤ ہم تم مل کر مباہلہ کریں، اور مباہلہ یعنی جھوٹوں پر لعنت کی بد دعا کریں، اور آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اور ہم مل کر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ چنانچہ اس موقع پر بیٹوں کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے گئے تھے، اور نفسوں کی جگہ حضرت علی علیہ السلام کو لے گئے تھے، اور عورتوں کی جگہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو لے گئے تھے، جو کہ ان پنجتن پاک کے علاوہ امت مسلمہ میں سے کوئی نہیں گیا، جو کہ ان کی عصمت کی ایک واضح دلیل ہے، کیونکہ یہاں پر جھوٹوں پر لعنت کا مسئلہ تھا، اور ایسے افراد جو ہمیشہ جنہوں نے سچ کہا ہو اور جو ہمیشہ جھوٹ سے بری اور گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہوں، وہی افراد میدان مباہلہ میں لائے جا سکتے تھے۔ تو اس بنیاد پر ان کی عصمت اور ان کے معصوم ہونے کی دلیل بھی قرار پاتا ہے یہ واقعہ۔ اور اس کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام جو بطور نفس رسول گئے تھے، تو اس واقعے سے اور اس قرآن آیت سے آپ کا نفس رسول ہونا قرار پایا اور ثابت ہوا۔ تو چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمام نبیوں اور مرسلین کے سردار اور پیشوا اور قائد اور ان تمام نبیوں اور مرسلین سے افضل ہیں، لہذا اسی طرح ہر انسان جو ہے وہ جسم و نفس و روح کا مرکب ہے، لہذا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہیں تو آپ کا جسم، آپ کا نفس اور آپ کی روح بھی تمام انبیاء و مرسلین سے افضل قرار پائے گی۔ لہذا اس بنیاد پر وہ ہستی جو آپ کا ہم نفس اور آپ کا نفس قرار پائے، وہ بھی تمام انبیاء و مرسلین سے افضل اور قرار ثابت ہوگا۔ لہذا حضرت کو چھوڑ کر حضرت علی علیہ السلام تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہیں، آیہ مباہلہ کی روح سے اور نفس رسول قرار پانے کی وجہ سے۔ لہذا اس بنیاد پر بھی آپ کا جناب آدم و جناب نوح علیہ السلام سے اور بقیہ تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ لہذا سامعین، یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہماری گفتگو اپنے اختتام پر پہنچی، اور انشاءاللہ آئندہ تقریر سے دوسرے اولو العزم پیغمبر جو بالترتیب حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تقریباً ایک طویل عرصے کے بعد میں، سینکڑوں ہزاروں سال کے وقفے کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دوسرے اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ تقریر میں ان کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ اور فی الحال حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات یہیں پر اختتام کو پہنچے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔